بھی دیکھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ابھی صورتحال اس میں دو مختلف باتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے، اور ایک پرنسپل جو ڈیسیجن کرنا ہے کہ ججز کے تقرری کے معاملات کے اندر وائڈر کنسنسس بنانا ہے، یہ پرابلمٹک ہے، اس پروسیس کو امپروو کرنا ہے یا تبدیل کرنا ہے، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ پرنسپلی کیا اس پروسیس کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ صرف ٹائمنگ کا، نیت کا پرابلم ہے اگر، یا یہ طریقہ کار کا پرابلم ہے، یا جس طرح خفیہ پراسرار طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرابلم ہے؟ بیکاز جب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے کر آئے تھے اس میں بھی پرنسپلی سب کی اگریمنٹ تھی کہ یہ ہونا چاہیے، پر جیسے کیا جا رہا تھا اس کے اوپر اعتراضات تھے۔ یہ بھی کچھ ویسا ہی معاملہ ہے؟ نہیں، بالکل یہ چیز تو ایک چیز تو طے ہے کہ جب پی ٹی آئی پبلکلی کہہ رہی ہے، اور انہوں نے کل مانا ہے، تو وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، اب بھی کہہ دیا، اب کمیٹی میں بھی کہیں گے، آگے وہ اپوزیشن میں شور میں بچائیں گے۔ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اصلاحات میں کوئی اس سے نہیں روکتا کہ اصلاحات کو روکا جائے۔ پھر یہ کمیٹی جو ہے وہ بنی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ 10-11 مارچ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، جس میں جو بار کے نمائندے بھی تھے، اعظم نذیر طاہر صاحب اور باقی لوگ تھے۔ اب جو کمیٹی بنی ہے، اب نئی جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے، تو وہ ساری ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہی تھی۔ اب ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ریسنٹ پاسٹ میں ایونٹس ہوئے ہیں، کچھ کیسز کے فیصلے آئے ہیں، پھر وہ سارے لوگ کنیکٹ کرتے ہیں، پھر 2/3 میجورٹی کیسے آئی، پھر بہت سارے ایسے سوالات ہیں، پھر وہ کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں، یقینی طور پر ان کی اگر کنسنٹ لی جاتی ہے تو وہ اس پہ کیا کہیں گے، کیونکہ اتنے عرصے سے یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی۔ اس سے قبل یہ ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی بھی چیز اگر پبلکلی کچھ کہی جاتی ہے تو وہ ریمارکس میں، آبزرویشن میں کوئی کلیریفائی کر دیتے ہیں، یا کوئی اس قسم کی بات آ جائے کرتی ہے، پریس ریلیز بھی آ جاتی ہے ترجمان کی جی، طرف سے، رجسٹرار کی طرف سے۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی چیز سپریم کورٹ سے نہیں آئی، اس لیے زیادہ کنفیوژن بھی ہے، بحث کا حصہ اسی لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو بنی ہوئی ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ وہی سے اگر کلیئرٹی آ جائے کہ جی یہ نہیں قابل قبول، میرا خیال یہ ہے کہ ڈیبیٹ یہیں ختم ہو جائے گی۔ جب تک کہ کلیئرٹی نہیں آئے گی تو یہ ڈیبیٹ جاری رہے گی، یہ ڈیبیٹ ہر جگہ پہ ہوگی۔ مطلب جس طرح یہ 6 ججز کے خط والا معاملہ ہے، وہاں پہ جو ہیئرنگز ہو رہی ہیں، وہاں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے، اس بینچ میں ڈویژن نظر آ رہی ہے، اس ڈویژن کے نچلی عدالتوں میں بہت زیادہ اثرات ہیں۔ میں نے تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کی کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری یا اس قسم کے جو ججز ہیں ان پر کیا اثر پڑ رہے ہیں، ان پر اس کے نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے ہائی لیول پر بھی اگر اس معاملے کو تھوڑا سا کنفیوز کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا ڈیفینسو جو ہے وہ اسٹانس لیا جا رہا ہے، یا بینچ میں جو ڈویژن ہے اس کے اثرات پھر ان پہ بھی پڑتے ہیں۔ وہ تو میرے خیال میں جب ان پہ پریشر آتا ہے، اس قسم کی مداخلت کا ان کو سامنا ہوتا ہے، وہ تو پھر اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بڑے نہیں سہ پا رہے تو وہ تو پھر ویسے ہی اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تمام اس کو ساری چیزیں لنکڈ ہیں، جو 6 ججز والا معاملہ ہے اس کو تو ونس فار آل سیٹل ہونا چاہیے، اور اس پہ کنسنسس کے ساتھ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ 2-3-2-4 سے کوئی ایسا ججمنٹ آ رہا ہے تو وہ بھی ایک غلط جو ہے وہ تاثر جائے گا۔ لیکن اس پورے ایسپیکٹ میں ایک اور دلچسپ پوائنٹ محسن صاحب وہ یہ ہے کہ اگلے سال الیکشنز بھی ہیں ان وکلا باڈیز کے، تو ایک بار کی پالیٹکس بھی گرم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں یہ جو کس طرح سے اس کو پلے اپ کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے جو وکلا کی اپنی انٹرنل پالیٹکس بھی ہے وہ بھی اس طرح انداز ہوگی اس میں؟ یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ وکلا کی جو سیاست ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا اس وقت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، بارز میں بھی ان کی، ہمیں ان کی بارز کی بھی تمام اگر ہم اعلامیے دیکھیں یا مختلف ایشوز کے اوپر پوزیشن دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ صحافیوں کے خلاف یہ جو ایف آئی اے کے نوٹس بابر ستار کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ کمپین ہوئی، ان کا کوئی پریس ریلیز نہیں آیا۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھا کہ ایک تو یہ سینسٹیو، جیسے میں کہہ رہا تھا، بہت ایشو ہے۔ دیکھیں موجودہ اسمبلیوں کی لیجیٹیمیسی والا ایشو تو بڑا ایک سیریس ایشو ہے نا۔ اتنی بڑی تعداد میں الیکشن جو ہے وہ عدالتوں میں کبھی بھی نہیں آئے، اتنی بڑی گزرداریاں اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے ثبوتوں کے ساتھ۔ مطلب زبانی غلامی تو خیر پاکستان میں ہمیشہ ہی سارے کہتے تھے کہ جی میں الیکشن نہیں ہارا، مخالف جو ہے وہ یہ ہمیشہ یہ الزام عائد کرتے رہے۔ لیکن اس دفعہ سچویشن اس لیے مختلف ہے کہ لیٹ سے کسی حلقے میں اگر 245 پولنگ سٹیشن ہے تو جو الزام ہے جس نے کیس کیا ہے اس کے پاس 245 فارم 45 بھی ہیں، اور فارم 45 اگر دیکھیں کسی نے گھر بیٹھ کے بنایا ہے تو اس کو اس کے نتائج کا بھی پتا ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں، اور ایک بندہ جو آلریڈی جس کو اتنا رگڑا لگ رہا ہو وہ غلط قسم کا فارم 45 تو عدالت میں یا ٹریبیونل میں پیش نہیں کرے گا۔ لیجیٹیمیسی والا ایشو ہے۔ دوسرا دیکھیں کہ آپ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو سیٹوں والا یا سنی اتحاد کونسل کا
مخصوص نشستوں والا کیس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. پھر حکومت کے مفادات بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر حکومت کے ہوتے ہیں. ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سیاسی جماعت سے متعلق کیس جس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا آئینی ترمیم میں، لیٹس سے اگر اس کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے، مخصوص نشستیں اسے مل جاتی ہیں، تو پھر تو آئینی ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ناممکن ہوگی. اور اگر یہ فیصلہ لیٹ سے یہ سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ مخصوص نشستوں کا ان کے خلاف کرتی ہے تو پھر اس کو مطلب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. دیکھیں آپ کو یہ جو پی ٹی آئی آلریڈی حامد خان صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جی موجودہ پارلیمنٹ کی جو لیجٹمیسی ہے وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کوسچنز ہیں، اور پھر اوپر سے وہ اس طرح کی آئینی ترمیم اگر کر دے گی اور جس سے موجودہ عدلیہ ہی اگر اس پر بہت زیادہ اس پر اثر پڑے گا، کمپوزیشن پر اثر پڑے گا، پی ٹی آئی کے لیے مشکل پوزیشن ہے یہ فیصلہ کرنا بھی ہے اور بہت زیادہ سوالات اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز صاحب، ثاقب رشید صاحب.